صدقے کی بڑی فضیلت آئی ہے. فرمایا گیا کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ اللہ تعالیٰ ربا کو، سود کو گھٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے. صدقہ دینے کے بارے میں ان تقرض اللہ قرضا حسنا، تو اتنے کئی جگہ ثواب آیا. لیکن ایک حدیث میں آتا ہے کہ قرض حسنہ دینا صدقے سے 16 گنا زیادہ ثواب رکھتا ہے. قرض حسنہ دینا کسی کو یہ صدقے سے 16 گنا زیادہ رکھتا ہے ثواب. کیوں؟ اس کی لاجک کا غور کریں آپ. وجہ اس کی ہے کہ جب آپ کسی کو پیسے دے دیتے ہیں نا تو وہ اس کو لینے کے بعد اس کو فار گرانٹیڈ لے لیتا ہے، سمجھتا ہے کہ جی یہ پیسہ، اور اس کی عادت خراب ہونی شروع ہو جاتی ہے. وہ سمجھتا ہے کہ میرے لیے طریقہ یہی ہے کہ میں پیسے لوں اور لے کے کھا جاؤں. لیکن جب آپ کسی کو قرض حسنہ دیتے ہیں تو اس کے اوپر ایک رسپانسبلٹی آتی ہے، لائبلٹی آتی ہے کہ مجھے پے کرنا ہے بیک. اگر نہیں کروں گا تو گناہ گار ہوں گا. تو وہ جا کے محنت کرتا ہے، محنت کر کے جو ہے وہ واپس لے کر آتا ہے. تو ہم نے بھی جب میزان میں اپنے یہاں ایک احسان ٹرسٹ قائم کیا تو ہم نے بہت غور کیا کہ ہم اس پہ کیا کریں، چندہ دیا کریں لوگوں کو یا قرضہ دیا کریں. تو ہم نے اس پہ قرض حسنہ کا کانسیپٹ رکھا کہ لوگوں کو تعلیم کے لیے اور ہنرمندی کے لیے قرضے دیں گے، قرض حسنہ 0 اس کے اوپر. تو چنانچہ ماشاءاللہ اب کتنے لوگوں نے وہاں پر الحمدللہ تقریباً 400-500 یونیورسٹیز کا ہم نے کیا، 40-50 ہزار بچے جو ہے وہ ماسٹرز کر کے نکل آئے. تو مقصد یہ کہنے کا کہ قرضہ دینے سے کیا بات سمجھ میں آتی، ثواب اس کے کیوں ہے؟ کیونکہ وہ بندہ جائے گا، وہ جا کے محنت کرے گا. ہم نے یہ شرط رکھی شروع میں، جب میں قرض، اس کی آپ کو ایک واقعہ بتا رہا ہوں کہ جب ہم نے قرض حسنہ کی اسکیم شروع کی احسان ٹرسٹ میں تو سارے لوگوں کے لیے مختلف اداروں میں، IBA میں، لمس میں، ادھر ادھر سب جگہ یہ رکھا کہ بھائی ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام ہے اور اس کے اندر جو بھی بچہ قابل ہوگا اس کو قرضہ مل جائے گا، اور وہ جو ہے وہ چاہے کتنے غریب گھرانے کا بچہ ہو. تو لیکن شروع میں ہم نے یہ کیا تھا کہ ہم نے کہا کہ چلو وہ واپس جو ہے نا وہ اس وقت کرے کہ جب اس کی نوکری لگ جائے تب وہ واپس کرنا شروع کرے. لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلا، ایک ادارے کا نام لینا مناسب نہیں ہوگا کہ کس نے یہ کیا. تو انہوں نے ان کے بچوں نے لیا اور ان کے بچوں نے کیا کیا کہ وہ پڑھ کر قرضہ لے کر تتر بتر ہو گئے، ڈسبرس ہو گئی، ادھر سے کوئی ادھر چلا گیا، کوئی ادھر چلا گیا. اب ان کو فالو بھی نہیں کر سکتے تو اب ان سے وہ قرضہ واپس کیسے لیں پرنسپل اماؤنٹ؟ تو وہ غائب ہو گئے. تو ہم نے اس کے بعد یہ طے کر لیا کہ اب ہم کیا کریں گے کہ جب قرضہ دیں گے تو اس کے اگلے مہینے سے اس کی قسط لینا شروع کر دیں گے. تو مجھے ایک ہمارے بہت معروف بینکر اور کیا کہتے ہیں اسٹیٹ بینک کے بھی کافی سینئر اور ایک ادارے کے سربراہ بھی تھے وہ، تو تعلیمی ادارے، تو وہ مجھ سے کہنے لگے کہ عمران تم نے یہ کیا کر دیا کہ لوگوں کو پر لازم کر دیا کہ جو ہے وہ اس کو تم فوراً واپس لینا شروع کر دیا. اب بچے تو پڑھ رہے ہیں ابھی، وہ واپس کریں گے، تو اس کو ختم کرو، اس کو جو ہے وہ آخر میں لیا کریں. میں نے کہا حضرت بات یہ ہے کہ انہوں نے اس کو، بچوں نے اس کو فار گرانٹیڈ لے لیا. اب جب سے ہم نے یہ کیا ہے تو بچے کیا کرتے ہیں، سائملٹینیسلی شام کو ٹیوشن پڑھائیں گے، کوئی کانٹینٹ رائٹنگ کریں گے، کوئی گرافک ڈیزائننگ کریں گے، کوئی فری لانسنگ کریں گے، اور اس سے کما کے لا کے ہمیں پیسے دے دیتے ہیں. تو وہ جو پیسے ہمارے پاس آئیں گے تو ہم اور لوگوں کو دے پائیں گے، ورنہ تو یہ سسٹم ہی ختم ہو جائے گا اگر لوگ پیسے لے کے بھاگ گئے. تو ہم نے اس لیے اس کو لیے ایسا کیا، اس کو بھی سمجھ میں آیا کہ ہاں یہ اب تم نے ٹھیک کیا، اچھا کیا.